یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہم عہد عتیق میں سے بزرگ ایوب کا صحیفہ اور اس کا 34واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے۔ یوں خدا کے کلام میں درج ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کو جس کو آج ہم سیکھنے کو ہے، خداوند کی آنکھیں ہمارا ہر اس معاملات میں ہماری چھان بین کرتی ہیں یا ہمیں دیکھتی ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کتاب مقدس کا جب زبور کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو بزرگ داؤد کا بیان ہمیں اور بھی وضاحت کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے کی صلاحیت یا سمجھ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمیں اور بہتر طور سے آ جاتی ہے۔ جہاں زبور 139 میں لکھا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر یا بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ اگر پتال میں جاؤں تو وہاں ہوں، اگر پر لگا کر اڑ کر کہیں جاؤں تو تو وہاں ہے۔ میں آسمان پر تو ہے، زمین کے جس حصے میں بھی چلا جاؤں خدا تو وہاں موجود ہے۔ وہ خدا کی حضوری اور خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں ایوب کی اس آیت کے وسیلے سے کہ خدا انسان کی ان ساری راہوں پر جو وہ زندگی میں جس راستے پر چل رہا ہے، خدا اسے دیکھتا ہے۔ آج جدید دور میں، ڈیجیٹل دور میں کہا جاتا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ جو ہم سم اپنے اسمارٹ فون میں، آئی فون میں یا بہت سے اینڈرائڈ فون میں استعمال کرتے ہیں، بہت سی ایسے ڈیٹا، بہت سی ایسی چیزیں جسے ہم صرف ایک یا دو دفعہ پر اگر فون پر اسے دیکھیں تو وہ ہمارے ذہن اور سوچ کے ساتھ وہ کمپیوٹر دیکھتا ہے، پھر ہمیں وہی چیزیں بار بار دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کچھ ہم تجرباتی طور پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جو گوگل میپ ہے جو ہمارے اسمارٹ فون میں ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے خود ہی اوپن ہو جاتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے یا نشاندہی کر دیتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں یا کہاں چل رہے ہیں یا کہاں سفر کر رہے ہیں۔ پھر ہماری سم ہماری اس جگہ کا تعین کر دیتی ہے کہ کس جگہ پر ہے۔ یہ ڈیجیٹل جدید دور کی بات ہے۔ تو اس کو فہم اور دانش یا اس کو دینے والی خدا ہی کی ذات ہے اور آج دنیا یہاں ترقی پر ہے۔ تو کیا وہ خدا جو انسان کو فہم اور دانش بخشنے والا ہے اور انسان کو لیاقت اور اس کی زندگی میں ہنر دینے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام 22ویں آیت بیان کرتی ہے، نہ کوئی ایسی تاریکی اور نہ موت کا سایہ ہے جہاں بدکار، یہاں بدکار کے تعلق سے لکھا ہے، وہ چھپ سکے۔ کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، نہ صرف گنہگار بلکہ اگر ایماندار بھی کہیں ہیرا پھیری کرتا ہے، کہیں برا فعل کرتا ہے، اگر کہیں بری روش کو اختیار کرتا ہے دنیا سے چھپ کر، پر یاد رکھیے کہ خدا اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے۔ ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں یا ابلیس ہماری ذہن میں اس بات کو بہت سے لوگوں کی زندگی میں ڈال دیتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بڑی باریکی سے، ایسی باریکی سے واردات کرتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو پیدائش کی کتاب میں اپنے پہلے ماں باپ جو میرے اور آپ کے ہیں، آدم اور حوا سے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے حوا کو گمراہ کیا
تو اس بھیانک تصویر کا پورا رخ نہیں دکھایا کہ تمہارے ساتھ اس پھل کھانے کے بعد ہوگا کیا۔ اس راہ کو، اس کے سارے معاملات کو خدا دیکھ ضرور رہا ہے، پر خدا کی ایک خوبی ہے، خدا کی ایک خاص ہمارے پر فضل ہے کہ خدا نے ہمیں ایک آزاد پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں خود مختار پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا۔ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں جی خدا نے آدم اور حوا کو روکا کیوں نہیں؟ خدا نے جب ہمیں یہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ چوز یا انتخاب کرنے کا، تو خدا روبوٹ نہیں ہمیں بناتا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کن راہوں پر کن چیزوں کو چوز کرتے ہیں، کن کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اس کی عدالت کرنا اور اس کا معاملات میں اصحاب دینا، یہ پھر ہمارا کام ہے۔ وہاں اتنی باریکی کے ساتھ ابلیس نے بزرگ حوا کو گمراہ کیا کہ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس عدن سے، آرام کے گھر سے نکلنے والے ٹھہرے۔ آج بھی خدا کے جو لوگ ہیں، اور خاص کر وہ جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ابلیس یا شریر لوگوں کی گمراہی کے تعلق سے ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو اس کے ہیں۔ ابلیس کا جو ٹارگٹ ہے، ابلیس کی جو بڑا منصوبہ ہے، وہ ایمانداروں کے خلاف ہے، کہ وہ ان کو کس طرح سے اچھی روش سے خدا کی راہ پر چلنے والوں کو کس طرح سے وہ گمراہ کرے۔ اور کئی دفعہ ان کے ذہن میں یہ باریک سی لائن چھوڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں فرق پڑتا، تم کر لو، اور پھر وہ ایک بڑی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم حجازی کا دیکھتے ہیں جو ایلیشا کا خادم ہے، جب نعمان کوڑی نے شفا پالی تو وہ اس کے پیچھے دوڑا، کیونکہ اس کے مالک نے نعمان سے کچھ بھی نہیں لیا، اور وہ اسے حجازی کو یہ لگا کہ یہ مالک تو ابھی، یعنی میرا استاد تو اپنے لوگوں میں یا اب میرے ہم خدمت جو ہم سب ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہے، یا ان کے ساتھ کلام یا کچھ باتیں کر رہا ہے، مصروف ہے، میں جاتا ہوں بھاگ کر خاموشی کے ساتھ وہ چیزیں لے آتا ہوں۔ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کا روح ایلیشا کو بتا رہا ہے کہ تیرا خادم یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جو کچھ حجازی کر رہا تھا، خدا کی روح میں ایلیشا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کی روش کس طرف ہے۔ اس کی روش لالچ کی طرف ہے، اس کی روش روپے پیسے کی طرف ہے، اس کی روش کپڑوں کی طرف ہے، اس کی روش دوسروں کے چیزوں پر لگی ہوئی ہے، اور یہی کچھ اس کی زندگی میں اس کے لیے نقصان دہ ہوا اور اسے سزا ملنے والی ٹھہری۔ کئی دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر یاد رکھیے کہ یہی ہماری زندگی میں نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جب ہماری روش خدا میں درست ہوتی ہے تو اس کے لیے میں بزرگ یعقوب کی، جو اسرائیل جس کا نام ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماموں نے، لابن نے اس کی بارہا مزدوری تبدیل کی، اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ بے انصافی کی، اس کی روش اپنے بھانجے کے ساتھ ٹھیک نہیں، پر بزرگ یعقوب کی روش خدا میں بالکل ٹھیک ہے، ایمانداری کے ساتھ ہر اس کام کو جو کچھ وہ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، پر بزرگ یعقوب کی خود خدا میں روش ٹھیک ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اسے کس طرح سے برکت پر برکت دیتا رہا۔ جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں حوصلہ بخشتی ہیں کہ جب ہماری روش خدا میں درست ہے، جب ہماری راہیں خدا میں درست ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کیوں نہ برا بھی کر لے، خدا اس برائی کو بھلائی میں بدلنے پر قادر مطلق ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اور وہ نینوا کے لوگوں کی ہے۔ نینوا کے لوگوں نے جب کلام سنا یونا سے، یونا نبی جب ان کے پاس آیا تو خدا کے قہر کو، خدا کے غضب کو، خدا کے غصے کو، خدا کے انتقام کو، ان کی بری روش کے باعث خدا کا وہ منصوبہ بتا دیا جو ان پر ہونے کو تھا۔ انہوں نے اپنی راہوں کا رخ تبدیل کیا، انہوں نے اپنی روش کو تبدیل کرنا شروع کیا کہ شاید خدا رحم کر دے۔ اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ شہر غرق نہیں ہوا، اور تاریخ بیان کرتی ہے کئی سال تک وہ آباد رہا۔ بے شک بعد میں وہ اپنے کمزوریوں اور اپنی گناہوں کے سبب سے وہ ہلاک ہونے والے ٹھہرے، پر اس وقت جب انہوں نے اپنی روش درست کر لی تو اس وقت کے لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے شہر کو محفوظ کر لیا۔ جب ہم اپنی راہوں کو درست کر لیتے ہیں، اپنے قدموں کو خدا کی طرف موڑ لیتے ہیں، اپنی روشوں کو، اپنی بری عادتوں کو خدا میں توبہ کی طرف موڑ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں، تو خدا رحم سے بھرا ہے، پھر رحم کرتا ہے۔ ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم یونتن اور پھر ہم داؤد کے تعلق سے سیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے قبول کر لیا کہ یہ خدا کی طرف سے داؤد مسح کیا ہوا ہے۔ اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے اس نے داؤد کے ساتھ اس کی روش کیسی تھی۔ وہ اپنے باپ کے مخالف چلتا رہا اور داؤد کی مدد کرتا رہا۔ جب وہ جنگ میں ہلاک ہو گیا تو داؤد بھی اس کی اس محبت میں، اور جو کچھ اس نے اس کے ساتھ بھلائی کی، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ داؤد بھی اس کے لیے بہت کچھ کرنے والا ٹھہرا۔ یاد رکھیں کہ جب ہماری روش خدا کے کلام کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا ان چیزوں کو جو کچھ بھی ہو جائے، یونتن کے وسیلے سے ہم اس بات کو سیکھتے کہ خدا اگر ہم نہیں بھی ہیں تو ہماری روش درست ہے تو ہماری اولاد اس برکات میں آنے والی ٹھہرتی ہے۔ بزرگ ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کی روش خدا میں ٹھیک تھی، وہ خدا کی راست بازی میں چلتے رہے، اور خدا نے اس سارے وعدے کی سرزمین میں خدا نے اس کی اولاد کو وہ سب کچھ دیا۔ یعقوب کے تعلق سے، اسحاق کے تعلق سے، آج خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے بھی یہی کہتا ہے کہ جب ہماری روش درست ہے تو خدا جو ہم سے وعدے کرتا ہے وہ ہماری نسلوں کو اس برکات میں شامل کرنے پر قادر ہے۔ آئے ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور دوسروں کو بھی اس کلام کی روشنی میں ہم ان کے ساتھ بیان کرنے والے ٹھہرے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین، آمین۔